جنہوں نے وضو کے لیے جانا ہے پوچھ کے جا سکتے ہیں، تو ویسے بھی اجازت نہیں ہے کہ جب سرکار بھی اس کو اجازت دیں گے تو پھر ہی اجازت ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ختم ہو گئی، کافر مر گئے، ان کو پھینک دیا، آنکھیں دھوئے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے چہرے مبارک پہ مسکراہٹ آئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے ہیں؟ تو فرمایا کہ جبریل چلا گیا تھا، جب آسمان پہنچا تو عثمان نے سے کہا دروازہ کھولیں، ہم جنگ سے واپس آئے ہیں۔ تو عثمان نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت سے لے کے آئے ہیں؟ میں نے اس میں واپس جاؤ۔ اب جبریل آ کے اجازت مانگ رہا ہے کہ یا رسول ہمیں اجازت دیں، تو میں دادا محسوس کر کے بارگاہ میں حاضر ہوا، تو میں نے واپس آنا تو مولا میرجان صاحب وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ خادم نے کہا کہ مولا میرجان صاحب اجازت سے لے گئے۔ میں مولا میرجان صاحب سے اجازت سے میں واپس پنجاب جانا ہے، مجھے اجازت ہے؟ میں اجازت ہے۔ وارثہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کے آئے، اس وقت موبائل نہیں تھے، دوسرے فون ہوتے تھے۔ اب میں تو پنجاب سے سید افضال سے آیا تھا، میاں صاحب کا مرید کدھر ہے؟ بتایا جی میں مولانا صاحب اجازت لے کے چلا گیا۔ فرمایا کہ ادھر میں پیر ہوں کہ مولانا صاحب پیر ہے؟ میں اس کو میاں صاحب کو فون کرو، اپنے مریض کو بھیجیں۔ میں حضور میاں صاحب کی بارگاہ میں آیا، آپ سے قدم بوسی کی، اس کے بعد میں گھر کے لیے نکلا تو فون آ گیا۔ ابھی میں ادھر پہنچا ہوں تو والدہ نے فرمایا کہ تیرے مرشد پاک کا فون آیا ہے۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور میرے بھائی کی شادی ہے۔ فرمایا کہ پرات لب دے، ہم نے مرشد نہیں لب دے، اب واپس پشاور جاؤ۔ میں پشاور گیا، وارثہ نے فرمایا کہ تم کدھر چلے گئے تھے؟ میں کہا جی میں مولانا صاحب سے اجازت لی۔ فرمایا کہ مجھ سے کیوں نہیں لی؟ حالانکہ لوگ لے رہے تھے مولانا صاحب سے۔ اب فرمایا کہ تم ادھر اتر، تمہیں یہ سزا ہے کہ تم مجھ سے بغیر ملے چلے گئے ہو، تو اب 1 مہینہ ادھر خدمت کرو گے۔ میں جی میں حاضر۔ اب میں رہتا رہا، جب میں وہاں پہ رہا تو وارثہ رحمۃ اللہ علیہ خصوصی مجھ پہ توجہ کرے، ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں مجھ پہ نظر اٹھائیں۔ جب اتنا زیادہ آپ نے مجھے توجہ کی کہ آپ جو قرآن نماز میں پڑھتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اردو بول رہے، جو آیتیں پڑھتے تھے مجھے ایسا لگتا تھا بالکل اس کا ترجمہ میرے ذہن میں آتا تھا سارا، میں بڑا حیران۔ اب پشتو میں گفتگو کرتے مجھے ایسا لگتا جیسے پنجابی بول رہے ہیں۔ ان دنوں نے آپ نے مجھے بڑے مسائل بتائے، بڑے تصوف کے، طریقت کے، شریعت کے، ایسا آپ مجھے ان دنوں میں 15 دن کے اندر مجھے ایسے لگا کہ جیسے ساری مبارسہ کی بیٹھ کے میرے لیے ہوتی ہے۔ اب جب آتے ہیں بڑی خاص توجہ فرماتے، بڑی مہربانی فرماتے، پر میں نہ سمجھ سکا۔ وہ جو وارثہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تو اولاد رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل سے ہے، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے نہ ہوتا تو تجھے 1 مہینہ، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے ہے، اس لیے تجھے 15 دن جو ہے نا وہ تم چلے جاؤ واپس۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے ادھر رکھا ہے کہ تیری تربیت ہو جائے۔ پھر میں تہجد کا وقت تھا، بڑی سردی کڑاکے دار، پانی ایسا تھا کہ بندہ ہاتھ لگاتا تو وہ تو ایسا لگتا تھا کہ وہ پہاڑوں سے پانی آتا تھا برف کا، تو وہ بڑا ٹھنڈا تھا، مجھے وہ سارا اندازہ نہیں تھا۔ تو میں وہ تہجد کے وقت ٹھنڈے پانی سے نہا بیٹھا، جب میں نہایا تو وہ تو بڑا زیادہ بات، جب میں اندر آیا تو وارثہ تو نوافل پڑھ کے فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں بیٹھے تھے۔ جب آیا تو آپ نے آتے مجھ کو توجہ کی، ایسی تیز توجہ کی کہ وہ سردی ختم ہو گیا۔ آپ شعر پڑھ رہے تھے، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقولہ ماں، بڑے طرز کے ساتھ، الہی بحق بنی فاطمہ کے برقولہ ماں بنی خاتمہ،
آپ اپنے جو رومال ہوتا تھا آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ اپنے آنسو پونچھ رہے تھے اور پھر بار بار شعر پڑھ رہے تھے. مجھے آپ نے فرمایا کہ آپ اولاد رسول ہیں. میں بڑے روئے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا مطلب آپ لوگوں کا دامن ہوگا میرا ہاتھ ہوگا. پھر ایک دفعہ آپ کسی وجہ سے مجھے ادھر بلایا، آپ نے مجھے بڑا ڈانٹا، پھر بڑا ڈانٹا، پھر کتابیں منگوائیں وہاں سے پڑھ کے سنائیں. پھر آپ نے مجھے مسلم روم پڑھ کے سنائی، پھر اور کتابیں منگوائیں، کئی کتابیں منگوائیں وہاں سے پڑھ کے سنایا. اور پھر مجھے فرمایا کہ آپ اولاد رسول ہیں، میں آپ کو ڈانٹے آپ غصہ تو نہیں کریں. میں کہ نہیں صاحب، میں اس لیے میں آپ کو ڈانٹے کہ آپ خود ہو جائیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. آپ نے مبارک رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بڑی جیسے بجلی نہیں تھی تو سپیکر کا وسیلہ ختم ہو گیا تھا، اب بجلی آئی دوبارہ کو شروع کرنا پڑ گیا. تو ورثہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پھر مجھے بڑی زیادہ نصیحتیں کی، بڑی مہربانی کی. تو ہمارا طریقت جو ہے وہ، اور یہ نہیں ہے کہ یہ لطائف کا ذکر پہلے نہیں تھا. بابا طاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ میرے بابا جی کے والد صاحب کے دوست تھے. بڑے سونے کپڑے پہنتے تھے، بڑا سونا ان کو اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا. تو بڑا انہوں نے خوبصورت چیزیں وغیرہ رکھی ہوئی تھی. تو مجھے فرماتے تھے کہ میاں صاحب توجہ کرتے سن تو پھر شیخ گلاں کرتے سن. شیخ مسلم صاحب تشریف فرمائے ادھر. میں اور شیخ محسن صاحب ان کو ملنے کے لیے گئے. تو شیخ محسن صاحب پوچھتے ہیں کنا پتر ہے؟ بتایا تیرے دادے کا کی نام ہے؟ دسیا وہاں تھوڑا کرو تھے نا. آپ نے جناب وہ سارا گلی کا بھی بتایا سب. آپ فرمایا کہ جس وقت وہ میاں صاحب توجہ کرتے تھے لوگوں کو وجد ہوتا تھا، تو پھر لوگ کی گلاں کرتے تھے. تو میں ڈانگ پھڑ کے انہیں شیخان ابو کے جانا، میں کہا نکلو باہر، میرے مرشد صاحب گلاں کر دیجئے. مجھے انہوں نے پھر بتایا کہ میاں صاحب توجہ کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا ایسا ہوتا تھا. تو جتنے بھی پہلے اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ پھر یہ چیز بالکل ختم ہو گئی. پھر زمین ترسنے لگ پڑی. پھر زمین کے اندر وہ دوبارہ باتیں وہ پھر اللہ پاک نے پاکستان سے مقدر جاگے تو مبارک صلی اللہ ذات پاک آ گئے. پھر دوبارہ پھر وجد و حال توجہات ساری سلسلے جو ہے وہ شروع ہو گئے. جس سے میں مشرقی فرماتے ہیں کہ لطائف اب کے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ قرآن پڑھو. اس نے قرآن پڑھا. جب قرآن پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے سے ایسے آواز پیدا ہوئی جیسے ہانڈی اگلتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس کو عود کی خوشبو پہ سرور نہ ملے، جس کو خوبصورت آواز پہ سرور نہ ملے، فرمایا کہ وہ پھر کوئی احمق ہی ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ ملا وجد لہو، ملا لفظ ہے من لا وجد له لا حیات له، من لا وجد له لا حیات له. جس کو وجد نصیب نہیں وہ زندوں میں شمار نہیں. من لا وجد له لا دین له. فرماتے ہیں کہ جس کو وجد نہیں ہے اس کو دین کی علاوت ہی نہیں ہے. آپ نے پڑھا پورا چیپٹر لکھا. اب میں کہ جتنی توجہ ہوگی، جتنا وجد ہوگا، اتنا زیادہ دل سے گناہ نکلے. اور مجدد حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ہمارا جو توجہ کرنا ہوتا ہے نا، اس لیے ہمارا توجہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بندے کو دل میں وہ جو اندر کی قدورتیں وہ دور ہو جائیں. اور ایک بندہ اس کو وجد ہوتا ہے اتنا زیادہ کہ اس کے جسم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن وہ شریعت مطہرہ پہ عمل نہ کرے تو اس کے وجد کا فائدہ نہیں ہے. اصل وجد وہ ہوتا ہے، اصل نور وہ ہوتا ہے جس کے اندر اجالا ہو جائے، روشنی ہو جائے. اب طاہر صاحب نے ایک دفعہ مجھے دعوت دی، بڑے فون شون کر کے بڑے محفل نہ حاضر ہو سکا. پھر انہوں نے ناراضگی بھی اظہار کیا. مجھے قرآن لگے کہ تم نے باتیں کی تھی نا وجد کہاں سے، آدم علیہ السلام سے. پھر میں نے وہ بتائی.
تو یہ وجد شروع سے ابراہیم علیہ السلام آپ کی کفیت مبارکہ، حضرت آدم علیہ السلام آپ کی کفیت مبارکہ، یہ سارے جو وہ وجد، یہ نہیں ہے کہ کلہ سیفی میں وجد ہوتا ہے، یہ سیفی میں وجد نہیں، بلکہ پہلے جتنے بزرگ ہوئے ہیں آپ کسی بزرگ کا نام لیں، کسی سلسلے کا نام لیں، ان کے ہاں وجد موجود تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، امام غزالی رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی۔ تو الحمدللہ کہ اس دور میں اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا فرما دی، اللہ پاک نے ہم پہ فضل فرما دیا، اللہ پاک نے ہم پہ احسان فرما دیا، اور یہ چھوٹا احسان نہیں ہے، یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے۔ عبداللہ شرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اپنے مرشد کی گلی میں اپنے آنکھ کی پلکوں کے ساتھ ساری زندگی جھاڑو دے، ایک توجہ کا صلہ نہیں دے سکتا۔ میں اس لیے کہ یہ توجہ جو ہے اس کو آخرت کی ساتھوں سے مالا مال کرتی ہے۔ تو بات لمبی ہو گئی، تو بعض ساتھی ہوتے ہیں وہ اس کی وہ ہمارے کبیر بھائی تھے، اب بھی ہیں، اللہ پاک انہیں صحت تندرستی دے، وہ ناروال کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ اس وقت جمعرات کو محفل ہوتی تھی، اب 9 بجے گاڑی جاتی تھی، آخری ٹائم جو تھا ناروال کی طرف، وہ اس کو ڈر تھا کہ ٹائم نکل گیا تھا، مسئلہ بنے گا۔ وہ محفل میں کھڑا ہوا، سرکار محفل بڑی ہو رہی تھی، توجہ فرما رہے تھے، وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا جی مجھے اجازت ہے جانے کی۔ اس کا بیٹھ جا، محفل ہو رہی ہے تو تم کتنے جانا، کمال ہو گئی، آپ ناراض ہوئے تھوڑا، وہ بیٹھ گئے۔ اب اس کے ذہن میں بار بار آتا کہ گاڑی تو گزر جائے گی، اب اس کی مدنہ پڑی، ڈرتے ڈرتے اس نے پھر اجازت اس کا پھر بیٹھ جائے۔ پھر سرکار تھوڑی دیر ہوئی، میرے کریم نے فرمایا کہ بات پوری کر لو بس۔ جب وہ دوسری دفعہ ہوا تو سرکار نے اس کو ڈانٹ دیا، بھی ادھر محفل ہو رہی ہے، سبق پڑھا جا، تم کدھر اٹھا دیا۔ اب 2 دفعہ ہو گیا، اب سرکار خود فرمایا جا چلا جا، ٹھیک۔ جب وہ سڑک پہ آیا تو گاڑی تو گزر چکی تھی، اب اس کو بڑی پریشانی ہوئی۔ ابھی ادھر کھڑا ہی ہے تو ان کے ایک وکیل صاحب سے ان کے علاقے کے، وہ کار میں آگے سے واپس آئے بیگ، جہاں کہتے ہیں ادھر کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں مرشد کریم ادھر رہتے ہیں، تو ان کی میں محفل میں آیا تھا، اس کا وہ میرے ساتھ بیٹھے، کہتا ہے کہ وہ میں کار میں بیٹھ گیا، کہتے ہیں ناروال راستے میں کہ نہر آتی ہے، وہ خشک نہر ہوتی ہے، تو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو وہ گاڑی جس میں بیٹھا تھا وہ اندر الٹی ہوئی تھی، اور بندے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، کسی کا سر پھٹا ہوا تھا، لوگ ان کو نکار رہے تھے۔ کہتے وکیل کو کہا میں واپس چلا راوی جنگ سے، وہ آگے نہیں جانا۔ اس نے کہا اب کیا بات ہے، کہتے بس واپس جانا ہے۔ اس نے کہا چلو اب میرے طرف چلو، پہلی گاڑی میں پھر آیا، فجر کے اس کے بعد سرکار کو ملا، بڑا رویا۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا، اس نے کہا حضور کل آپ نے مجھے روک کے مجھ پہ احسان کیا تو میں ایکسیڈنٹ سے بچ گیا، اگر میں اسی گاڑی میں جاتا تو میں نے بیٹھنا بھی اوپر تھا، تو جو اوپر جتنے بندے بیٹھے تھے ان میں سے کوئی بندہ بھی ہے وہ ایسا نہیں کہ جس کی نقصان زیادہ نہ، تو میں نے بھی اوپر ہی بیٹھا تھا۔ یہ جو اجازت ہوتی ہے اس کی چھوٹی موٹی برکتیں نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی برکتیں ہوتی ہیں، بہت لمبی چھوٹی برکتیں ہوتی ہیں۔ میرے مشرقین کئی دفعہ ارشاد فرماتے ہیں سانپ کاٹ جائے نا تو جس کو اجازت ہوتی ہے وہ ایسے کر کے اوپر لگاتا ہے اپنے لب، اسی لمحے بندہ تڑپتا ہوا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو کیا اجازت ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، اور اس کو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ جتنا مرضی کرے